بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین صلوات. عزیزان محترم، سورہ بقر کی 177ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ماشاءاللہ. اس آیہ مبارکہ کے آغاز میں نے آدھی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آدھی آیت میں پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سر کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف جھکا دو، یہ نیکی نہیں ہے. ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. والیوم الآخر، روز قیامت پر ایمان لاؤ. والملائکۃ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ. والکتاب، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ. والنبیین، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء مرسلین پر ایمان لاؤ. تو نیکی یہ نہیں ہے کہ سر کو جھکاؤ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف. نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ خدا واحد پر. پہلی نیکی خدا واحد پر ایمان لاؤ. ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم طے کریں کہ ہمارے لیے نیکی کیا ہے. اچھا بھائی، یہ حق کیوں نہیں ملا؟ یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ حق کیوں نہیں دیا گیا کہ آپ خود طے کریں کہ آپ کے لیے نیکی کیا ہے. بھائی، جو بھی محتاج ہوگا وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. کل کی تقریر کو متصل کرو اس مقام پر، اور ذرا سا تمہید میں روکوں گا. جو بھی محتاج ہوگا، احتیاج رکھتا ہوگا، طلب رکھتا ہوگا، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا. بھائی، تم جب آئے تو بے لباس تھے، لباس باپ نے دیا. تم جب آئے تو بے غذا تھے، غذا ماں نے دی. تم جب آئے تھے تو ناطاقت تھے، بے طاقت تھے، طاقت تمہارے پاس نہیں تھی، تم نے غذائیں کھائیں، تمہیں طاقت ملی. تم جب آئے تھے تو بے علم تھے، تمہیں دھیرے دھیرے علم دیا گیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی اصلی، توجہ رکھنا، اصلی خالق اللہ ہے، لیکن ماں کا احترام کرو اس لیے کہ خلقت میں وہ بھی ہے. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ذرا رک کے سننا. اس تمہید کو چاہ رہا ہوں میں کہ اپنے نوجوان دوستوں تک پہنچا دوں. دیکھو، ماں نے خلق کیا، احترام کرو. باپ تمہارا خالق ہے، خالق سے مراد اس نے پیدا کیا ہے، اس کا احترام کرو. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اچھا بھائی استاد نے تمہیں پڑھایا ہے، احترام کرو. تو ماں کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا. باپ کا احترام کرو، اس نے پیدا کیا. استاد کا احترام کرو، اس نے تمہیں علم دیا. بھیا یہ نا، تو اصل علم دینے والا وہ ہے، اصل پیدا کرنے والا وہ ہے. تو پھر ہم اسی کا احترام کیوں نہ کریں؟ ان کا احترام کیوں کریں؟ تو چونکہ میں نے یہ عمل ان کے وسیلے سے انجام دیا، اس لیے ان کا احترام میرا احترام ہے. یعنی وسیلے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اچھا بھائی، تو اب تمہیں غذا تو دے دی ماں نے، لیکن جب تم بڑے ہوئے تو اس غذا سے بے نیاز ہو گئے. سننا، اب تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے، اس غذا سے بے نیاز ہو گئے. لیکن کیا بالکل غذا ہی سے بے نیاز ہو گئے؟ کوئی اور غذا چاہیے، ذرا اور بڑے ہوئے اور غذا چاہیے. تو غذائیں بدلتی گئی لیکن احتیاج نہیں بدلی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تم بے لباس تھے، ماں نے ایک چھوٹا سا لباس تمہیں پہنا دیا. تم بڑے ہوتے گئے، وہ لباس بدلتا چلا گیا. ٹھیک ہے، لباس بدلے ہیں لیکن لباس کی ضرورت نہیں بدلی. اچھا، تم نے اسکول سے پاس کر لیا، کالج سے پاس کر لیا، یونیورسٹی سے بھی پاس کر لیا، تو اب تو تمہیں نہ کالج کی احتیاج ہے، نہ اسکول کی ہے، نہ یونیورسٹی کی ہے. لیکن کیا علم ختم ہو گیا؟ تو علم کی احتیاج باقی ہے. تو تم بدلتے ہو مگر احتیاج باقی رہتی ہے. اب ہم اللہ کے لیے کیا کریں کہ اگر کوئی اور اللہ ہوتا تو اسے بدل لیتے.
سمجھ رہے ہو بات کو؟ بڑا بڑا دقیق مرحلہ فکر تھا، جس دقیق مرحلہ فکر پر تمہیں میں لے کے آیا ہوں اور علم کلام کے مشکل ترین مسائل کو حل کر کے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی، اب وہ خدا ہے ہی ایک، جب ایک ہی ہے تو بدل تو سکتے نہیں، تو وہ خدا اب ہماری مجبوری بن گیا، اب اسے ماننا تو بہرحال ہے، اور ایک ہی ہے، اسے بدل نہیں سکتے۔ اس نے آواز دی ان علینا للہدی، تمہاری سب سے بڑی احتیاج ہدایت ہے، تو ہادی تو بدلیں گے لیکن ہدایت کے محتاج رہو گے، تو جب تک محتاج رہو گے تب تک ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دیکھو بہت آسانی کے ساتھ منزل تمہید میں روک رہا ہوں میں، اس لیے کہ یہ مسلسل خط فکر ہے جو کل، آج اور آنے والے کل پہ مشتمل ہے، تو اب کہیں تمہیں لے کے جانا ہے، تو اب ایک ہادی کا وجود ضروری ہے۔ کہنے لگا ان علینا للہدی، رک کے سننا اس آیت مبارکہ کو، میں نے بار بار یہ آیت کوٹ کیا، سورہ واللیل کی بڑی چھوٹی سی آیت ہے، ان علینا للہدی، ہدایت کی ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ میں نے کبھی پوچھا تھا تمہارے شہر کے کسی محلے میں کہ میاں تمہارے محلے میں آیا ہدایت کرنے کے لیے؟ تو سارے لوگ ہنسنے لگے۔ اب تم سے یہی پوچھ رہا ہوں کہ جب کہتا ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے تو آیا کبھی ہدایت کرنے کے لیے؟ سب یہی کہیں گے کہ نہیں آیا، رسول بھیجیں۔ بھائی رسول بھیجیں، خود نہیں آیا، اللہ نہیں آیا، تو جب تنہا اللہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کی تنہا کتاب کیسے کافی ہو جائے گی؟ بہت سیدھی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا تو اب اس نے رسول بھیجے، یہی تو نازک مرحلہ فکر تھا، جس نازک مرحلہ فکر کو متصل کرنا تھا اس مقام سے، اس نے رسول بھیجے، اور رسولوں نے آنے کے بعد پیغام دیا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، قرآن کا یہ جملہ سننا، اور بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ کل نعرے حیدری تم نے بہت لگائے ہیں، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سا یہ فلسفہ دین کا تم تک پہنچ جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، کس چیز میں کی نہیں ہے؟ سنتے چلو، کس چیز میں اطاعت کی یہ نہیں ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی۔ بھائی جس چیز میں بھی اطاعت کرو وہ اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، تو پورا رسول معصوم ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا؟ لیکن کہنے لگے کہ نہیں بھائی رسول پورا معصوم تو نہیں ہے، لیکن جب ہدایت کر رہا ہے تو معصوم ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اور میں نے کبھی ان نوجوانوں سے کہا تھا کہ میاں کچھ عقیدے ہیں جو ہمارے ملک میں درآمد ہو رہے ہیں اور کہیں سے برآمد ہو رہے ہیں، کچھ عقیدے ہیں بھئی، یہ میسج پہنچ رہا ہے نا، تو اب استدلال سننا، اور استدلال اگر تمہاری سمجھ میں آ گیا تو میری آج کی میرے سوالت ہے۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے کہ جب وہ ہدایت کر رہا ہے تو معصوم ہے، ہدایت ہوگی یا زبان سے یا اشارے سے یا عمل سے۔ بھائی کل میں مثال دے رہا تھا کہ تم نے پوچھا کہ فلاں گھر کہاں ہے، تو میں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ وہاں ہے، چلے گئے، یہ ایک ہدایت ہو گئی۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ میں زبان سے بتلاؤں کہ بھائی ایسے جائیں، داہنے جائیں، بائیں جائیں، اور مکان کا نمبر یہ ہے اور وہاں پہنچ جائیں، یہ زبان کی ہدایت ہو گئی۔ اور تیسری ہدایت کہ میں چل کے آپ کو بتلا دوں، یہ عمل کی ہدایت ہو گئی۔ بھائی یہی تو ہے کہ نبی یا اشارے سے ہدایت کرے گا، یا بھائی توجہ رہے، یا اشارے سے ہدایت کرے، یا زبان سے ہدایت کرے، یا عمل سے ہدایت کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ تینوں سے ایک وقت میں کرے، کبھی اشارہ کرے گا، کبھی زبان سے کہے گا، کبھی عمل سے کرے گا، لیکن اگر ہدایت کا آخری مرحلہ ہو تو یہ تینوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں گی۔ بھائی ہاتھوں سے اٹھا کے عمل کرے گا، اٹھا کے عمل کرے گا، انگلی سے اشارہ کرے گا، اور زبان سے کہے گا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔